علیکم، میں امداد سمرو۔ علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس باقی کتنے دن ہیں، ان کی حکومت مزید کتنے دن محفوظ ہے، کیونکہ ان کے خلاف جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہوئی ہے، اور یہ جوڑ توڑ کب نقطہ عروج پر پہنچے گی اور کیوں 7 دن، اگلے 7 دن جو ہیں اس حوالے سے اہم ہیں، کیونکہ سارا کا سارا حساب کتاب جوڑ کر اگلے 7 دن کے لیے رکھ دیا گیا ہے، سارا کا سارا حساب کتاب کر کے اس پر بات کریں گے کہ وہ اگلے 7 دن کے بعد کیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ایک نئی فورس بنا دی گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، ملک بھر میں وہ تعینات کر دی جائے گی، اس کے مقصد کیا ہے اور کیوں وہ فورس بنائی گئی ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ پچھلے ویلاگ میں نے ہلکا سا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن اب اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ لیکن ایک فورس پنجاب میں بھی بن چکی ہوئی ہے، وہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں قاسم خان، ان کا ایک اور بیان سامنے آ گیا ہوا ہے، کیا وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں یا نہیں۔ اس بیان میں بالکل واضح طور پر یہ بات جو ہے اس بیان سے واضح سامنے آتی ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے، اور الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ صحت یاب ہو رہے ہیں، روبہ صحت ہیں، اور ان کو کچھ واک شاک بھی کر رہے ہیں، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن آغاز جو ہے وہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے کے بیان سے کر لیتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور والا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، بڑا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ سیاسی تھرل جس میں ہو نا، وہ سنسری خیزی جو ہے وہ ہے اس میں۔ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے بارے میں ان کی پھپھو علیمہ خانم صاحبہ نے جو آخری بار عمران خان سے ملاقات کی تھی، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں اور آئیں گے اپنے والد کی رہائی کے لیے، جو تحریک پی ٹی آئی پلان کر رہی ہے اس کا وہ حصہ بنیں گے۔ مگر اس کے بعد عمران خان کے بیان میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایون جو اپنا عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ، انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا ٹویٹر پر، انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو گرفتار کرنے کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو اب وہ ظاہر اس پہ حکومت نے اپنے ارادوں کا اظہار بھی کر لیا تھا۔ تحریک انصاف کہ وہ لوگ پی ٹی آئی کے جو مایوس ہو گئے تھے پی ٹی آئی کی قیادت سے، ان کے اندر ذرا تھوڑی سی امید پیدا ہوئی تھی کہ چلے علی امین گنڈاپور اگر تحریک نہیں چلانا چاہتے، یا پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے، مرکزی قیادت، وہ عمران خان صاحب کے لیے کی رہائی کے لیے تحریک چلانے میں اتنی سنجیدہ نہیں ہے، تو ان کے صاحبزادے آ جائیں گے، تحریک چلا لیں گے، تو وہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں لاوارث جو محسوس کر رہے تھے نا، تو اس سے وہ ذرا نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اب ایک اور بیان آ گیا ہے عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم خان صاحب کا، اور یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب یہ اب بحث چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور علی امین گنڈاپور صاحب نے وہ جو تحریک کو 5 اگست کے بجائے مزید 90 دن آگے لے جانے کا اعلان کیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو اس میں جو قاسم کا ٹویٹ ہے قاسم خان صاحب کا، انہوں نے کل شام کو ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت پاکستان میں گزارا، ہم سے دور، اس لیے نہیں کہ انہیں ایسا کرنا پڑا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ایک کرپٹ نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر روز ہمارے ساتھ ایک باپ کے طور پر موجود نہیں تھے، لیکن پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ ایک رہنما بن کر کھڑے رہے۔ انہوں نے اس ملک کو سب کچھ دیا، اسپتال، یونیورسٹیاں اور انصاف کی ایک تحریک۔ انہیں پیشکش ہوئی کہ وہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزاریں، ہمارے ساتھ انگلینڈ میں چہل قدمی کریں یا کرکٹ کھیلیں، لیکن انہوں نے اس کے بجائے ایک اندھیرے قید میں بند رہنے کو چنا۔ ان کی قربانی پاکستان کے لیے ہے، ان کی طاقت پاکستان کے عوام کے لیے ہے۔ اب ایک چیز جو مسلسل اب گزشتہ کچھ دنوں سے عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے کچھ لوگ وہ بھی مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان اپنے لیے جیل میں نہیں ہے، عمران خان تو پاکستان کے عوام کے لیے جیل میں ہے، وہ تو آزاد آدمی ہیں، وہ تو آپ کی آزادی چاہتے ہیں۔ اب اس میں بھی جو قاسم نے بات کی ہے، ظاہر والد ہیں ان کے جذبات کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، قدر بھی کرتے ہیں، اور ان کے ایسے ہی جذبات ہونے چاہیے، لیکن کچھ چیزیں کہ عمران خان صاحب نے کرپشن کے خلاف، نظام کے خلاف وہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ جن کو عمران خان صاحب نے سب سے بڑا کرپٹ قرار دیا تھا نا، ان سے عمران خان نے ہاتھ ملایا۔ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا عمران خان صاحب نے۔ ایم کیو ایم کو مافیا ڈکلیئر کیا تھا عمران خان صاحب نے، ان کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، اور کئی ایسے، اور میں کئی نام لے سکتا ہوں جن کو عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ ملایا۔ تو عمران خان صاحب اقتدار کی سیاست ضرور کرتے رہے، پاکستان کی سیاست
یا وہ جو یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں، اسپتال دی، یونیورسٹیاں دی، بہت اچھے ادارے ہوں گے، شوکت خانہ میں باقی یونیورسٹیز ہیں، وہ عمران خان صاحب نے ایک سیلیبریٹی کے طور پر لوگوں کے فنڈز سے وہ ادارے بنائے، اچھے ادارے ہیں۔ بطور وزیر اعظم عمران خان نے اگر کوئی ایک ایسا ادارہ بنایا ہوتا تو پھر میں قاسم خان کی اس بات پر اس طرح بات نہ کرتا، پھر میں کہتا کہ ہاں یہ صاحبزادے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اقتدار ملا تو لنگر خانے بنانے شروع ہو گئے، حالانکہ لنگر خانے حکومت بند کا کام نہیں ہوتا، حکومت کا کام ہوتا ہے لوگوں کو روزگار دینا، لوگوں کی فلاح کرنا۔ یہ نہیں تھا کہ جی میں نے آپ کو یہ پٹی دے دی ہے فٹ پاتھ کی، فلانا جو اپنا ایک این جی او ہے یا ایک فلاحی تنظیم ہے، میں نے پٹی دے دی آپ کو فٹ پاتھ پر، یہ شادمان میں ہے سیلانی والوں کی، یہاں آپ جو لنگر خانہ کھول دیں گے۔ حکومت میں جب عمران خان صاحب تھے تو یہ کرتے رہے۔ وہ یونیورسٹیز میں عمران خان صاحب کی شخصیت کا کردار ضرور ہے، لیکن کنٹریبیوشن سب کی ہے۔ بطور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اگر کوئی ادارہ بنایا ہوتا تو آج مجھے بتا دیں کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک آئیڈیل۔ میں کر کے آیا ہوں نا ویلاگ سندھ سے، ابھی بھی کچھ اور بھی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کچھ دنوں میں۔ ادارہ ہے نا، بنا ہے نا، وہاں پہ کے پی کے لوگ علاج کرواتے ہیں، پنجاب کے کرواتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، کابل سے آتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں۔ این آئی سی وی ڈی کراچی ہے، ایس آئی سی وی ڈی سکھر جو ہے، وہ این آئی سی وی ڈی جس کو کہتے ہیں، وہاں میں گیا تھا، وہاں پہ ہر صوبے سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو کوئی ایک ادارہ عمران خان صاحب نے اپنے پونے 4 سال کی حکومت میں یا گزشتہ 12 برس سے جو ان کی کے پی کے میں حکومت ہے، وہاں کوئی ایک ادارہ بنایا ہوتا تو بتاتے۔ تو یہ بات اب چلے گی نہیں۔ آپ کے والد ہیں، آپ 100 بار ان کے لیے پاکستان آئیں، اور میں اس چیز کا حامی ہوں کہ آئیں پاکستان۔ آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے سیاست کریں، ہاں اس کے لیے اتنا ضرور ہے کہ آپ اگر پاکستان میں الیکٹرل پولیٹکس کریں گے تو آپ کو برطانوی شہریت چھوڑنی پڑے گی، اپنی ماں کا دیش چھوڑنا پڑے گا آپ کو۔ لیکن یہ کہ جی آپ کے باپ پاکستان کے لیے اور جو کچھ کرتے رہے اور آپ سے دور بھی پاکستان کے لیے رہے، یہ ذرا میرا خیال ہے جذبات ہیں آپ کے، ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے صاحبزادے نے، اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ انہوں نے آنے کا نہیں کہا، کہ وہ شور شرابہ تھا، بحث تھی کہ جی بیٹے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، آئیں گے تو گرفتار ہوں گے۔ اس اسٹیٹمنٹ میں بھی، اس بیان میں بھی جو انہوں نے ٹویٹر پر جاری کیا ہے، اس میں بھی قاسم خان نے یہ نہیں کہا کہ ہم آ رہے ہیں، پہلے والے میں بھی نہیں کہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، انٹرویو میں نہیں کہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں بھی نہیں ہے کہ ہم آ رہے ہیں۔ شاید اب جو علی امین گنڈاپور گھما پھرا کے تحریک کو 90 دن آگے لے گئے، شاید اس وجہ سے انہوں نے اعلان نہیں کیا، ورنہ شاید اس میں اعلان ہو جاتا۔ اچھا جی، یہ ہوا۔ اب اگلی جو چیز ہے، اسی سے علی امین گنڈاپور صاحب کیوں نہیں تحریک چلا رہے؟ ان کو اپنی حکومت بہت پیاری ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو وہ بات کر کے آتے اس کو بھڑک چھڑک مار لیتے، لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی بس جو خان صاحب کا حکم تھا علی امین گنڈاپور اس پر عمل کرنے والے، لیکن پھر لوگوں کو گھما پھرا کے کہیں چکر ویو میں پھنسا کے خود نکل جاتے ہیں، اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم کدھر جائیں، لیڈر تو ہے نہیں۔ اس کے پیچھے بھی یہ کہ گنڈاپور صاحب کو حکومت بہت پیاری ہے، عمران خان سے تعلق بھی نہیں توڑنا چاہ رہے، حکومت بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ اب جس نہج پر معاملہ آ رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اب میں وہ سوچ رہا تھا اپنا آفریدی، مرزا آفریدی صاحب، اب اس کے پیچھے پی ٹی اے والے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، بھئی اس کا کیا قصور ہے یا گنڈاپور کا کیا قصور ہے؟ عمران خان صاحب نے اوکے کیا کہ جی ان کو آپ امیدوار بنا دیں، خبریں ایسی آ رہی ہیں، ورنہ ابھی تک عمران خان کی بہنیں کہہ دیتی کہ نہیں جی عمران خان نے مرزا آفریدی کے لیے نہیں کہا، وہ ایک لمحہ خاموش نہیں رہتی، وہ کہہ دیتی۔ تو عمران خان نے مرزا آفریدی سے پیسے لیے ہوئے بھائی، خود عمران ریاض کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو مرزا آفریدی کا قصہ ہے نا، یہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب یہاں سے اپنی حکومت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک تگڑا گروپ جو ہے، جو ادھر اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار بیٹھا ہوا ہے، اس کو علی امین گنڈاپور صاحب کسی نہ کسی طرح مرزا آفریدی کی گنگا میں ڈبکی لگوا کر، دھن کی بہتی ہوئی گنگا میں ڈبکی لگوا کر شاید ان کو اپنے ساتھ میں رکھنا چاہ رہے۔ لیکن ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب متحرک ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی گنڈاپور کو فارغ کریں، پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ آئیں اور اس کو فارغ کریں، تبدیلی ہم چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ امیر مقام کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیسیکلی کے پی کے میں ایک لیڈنگ رول ملنے جا رہا ہے۔
آج ہم بات کریں 15 تاریخ ہے، 15 جولائی ہے اور 21 جولائی، بیچ میں صرف 6 دن، یعنی 7ویں دن فیصلہ ہو جانا ہے سینٹ کے انتخابات کا۔ پیپلز پارٹی کے نیئر حسین بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو 5 سیٹیں لینی ہیں، پتہ نہیں کس طرح لیں گے، وہ کہہ رہے ہیں شاید لے لیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اتنی سیٹوں کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں، نون لیگ بھی اتنی سیٹوں کا دعویٰ کر کے بیٹھی ہے، لیکن اب وہ آپس میں کوآرڈینیشن کر کے وہ کوششیں کریں گے کہ کچھ اس طرح کے امیدوار کھڑے کریں تاکہ کم از کم ان کا آپس میں ووٹ نہ ٹوٹے اور یہ مل کے پی ٹی آئی کا ووٹ توڑیں، یعنی میکسیمم اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی کا ووٹ توڑ کر سینٹ کی زیادہ سے زیادہ 11 سیٹوں میں سے زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے لیں۔ وہ ان کا ہے کوشش کے ساتھ 8 تک سیٹیں نکال لیں وہاں سے، وہ ایک آدھی پی ٹی آئی کو مل جائے یا 3 ایک مل جائے۔ اب اگر یہ اس پروجیکٹ میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ثابت ہو جائے گا کہ تحریک انصاف کے پاس میجورٹی نہیں ہے وہاں پر۔ اگر یہ 11 میں سے 6 سیٹیں نکال لیتے ہیں، کیونکہ الگ الگ فارمولہ ہے جنرل سیٹس، جو جنرل سیٹس ہیں ان جنرل سیٹس کا 51% یہ نکال لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کشتی ڈول گئی، ڈگمگا گئی۔ تو 21 جولائی کو اگر سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں، اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک معاملات ادھر ادھر پھنسے ہوئے ہیں عدالتوں میں، 21 جولائی کو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں سینٹ کے پی کے میں، اور اس میں اپوزیشن کوئی ایک بھی سیٹ زیادہ لے جاتی ہے حکومت سے جنرل سیٹ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ گنڈا پور صاحب بوریا بستر اپنا لپیٹیں، ڈیرے جائیں، اسلام آباد آئیں، اڈیالہ جائیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ اڈیالہ جیل نہیں، اڈیالہ کے باہر جا کر اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں، پھر ان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پہلے نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ اگلے 7 دن جو ہے نا، یعنی 21 تاریخ تک، یہ علی امین گنڈا پور کے لیے بہت کروشل ہے۔ وہ حتی الامکان کوششیں کریں گے کہ میکسیمم تحریک انصاف کے نامزد امیدوار جو ہیں وہ کامیاب ہوں، اپوزیشن میکسیمم کوششیں کرے گی کہ وہاں سے زیادہ سیٹیں لیں۔ 21 جولائی کو فیصلہ ہو جائے گا کہ گنڈا پور کی حکومت رہنی ہے یا نہیں رہنی، اور اس میں بڑا کردار مرزا آفریدی کا ہوگا۔ ہو سکتا ہے مرزا آفریدی جن لوگوں کو ووٹ لے کر سینیٹر بن جائیں، انہی لوگوں کو کہہ دیں کہ جی اب اگلا ووٹ آپ نے علی امین گنڈا پور کے خلاف دینا ہے، حالانکہ ابھی تک تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال کافی بڑی اس وقت کھیل جو ہے نا کافی گنجلک سا ہو گیا ہوگا۔ تو ایک تو یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ دوسری جناب، وفاقی حکومت نے ایک فیصلہ کیا وفاقی فورس بنانے کا۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری جو تھی اس کو فیڈرل کانسٹیبلری کا نام دے کر صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا۔ اس کا کام ہے فسادات کو دیکھنا، اس کا کام ہوگا اپنا دہشت گردی کے خلاف کام کرنا، اور اس میں جو اپنا کاؤنٹر ٹیررزم کے علاوہ باقی فسادات، داخلی سیکیورٹی یعنی جس میں دہشت گردی بھی آ جاتی ہے، تو ان کو وہ نمٹنے کے لیے فورس بنائی گئی ہے۔ اس میں کافی اس کے لمبے چوڑے خد و خال ہیں۔ اس میں ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ اب یہ جو فورس ہوگی یہ 4 صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں یہ نافذ ہوگی۔ وفاقی حکومت جو ہے اس کے افسران کا تعینات کرے گی، تعیناتی ان کے آئی جی ہوں گے، نیچے ونگ کمانڈرز ہوں گے جو ڈی آئی جی رینک کے افسران ہوں گے، اور اس طرح کی جو ہے وہ اس کی فارمیشن ہوگی۔ بنیادی کام اس کا ہوگا، فساد کہیں ہو رہا ہے، دہشت گردی، یعنی اگر کل ماضی میں کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو یا کوئی حساس دن آتے ہیں تو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، جی رینجرز پولیس کی مدد کے لیے آ گئی ہے، فوج پولیس کی مدد کے لیے آ گئی ہے، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ فورس جو ہے وہ مدد کے لیے آئے گی۔ اور پھر شاید اگر اس فورس نے پولیس کی مدد کرنی ہے، پولیس کا بازو بننا ہے، تو پھر ممکن ہے کہ کراچی سے پھر رینجرز اس کے قیام کے بعد رینجرز کی واپسی ہو جائے، یا سندھ کے جو شہری علاقے ہیں کراچی، حیدرآباد، وہاں سے رینجرز کی شاید واپسی ہو جائے، کیونکہ جس طرح پاکستان کو داخلی سیکیورٹی کے معاملات پاکستان کے چل رہے ہیں، خاص طور پر بلوچستان میں اور کے پی کے میں، اور ظاہر و خطرات کراچی کے اوپر بھی منڈلا رہے ہیں، پنجاب کے اوپر بھی منڈلا رہے ہیں، آئے روز ڈی جی خان والی سائڈ سے دہشت گرد داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، دہشت گرد مارے جاتے ہیں، آئے روز خبریں آتی ہیں، تو یہاں پر بھی خطرات منڈلا رہے ہیں۔ تو بجائے فوج جو مختلف اپنا اور اسائنمنٹس پر، بارڈرز پر انگیج ہے، اس کو شہروں کے اندر انگیج کرنا اور اس کو مختلف
معاملات میں سامنے لانا، اسے بہتر ہے کہ ایک نئی فورس کھڑی کی جائے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ فسادات صرف لسانی، فرقے وارانہ یا کوئی اور تو نہیں ہوتے، کچھ فسادات 9 مئی جیسے بھی ہوتے ہیں، کچھ فسادات 26 نومبر جیسے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات کو بھی ڈیل کرنے کے لیے فورس کام کرے گی، اور ظاہر ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوگی، وفاق ان کو بھیج دے گا کہ جی یہ جو سڑک بند کر کے بیٹھے ہیں ان کو اٹھائیں، یہ جو جتھے لے کر آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف ان کو روکیں، کیونکہ مقامی پولیس تو اگر صوبائی حکومت خود جتھے لے کر اسلام آباد کی طرف آئے، جس طرح علی بن گنڈا پور آ رہے تھے، تو پھر وہاں پر کیا ہو؟ تو پھر اس فورس جو آرڈیننس ہے اس کے مطابق یہ فورس جا کر اس طرح کی صورتحال کو بھی قابو کر سکتی ہے، کنٹرول کر سکتی ہے۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک مریم نواز صاحبہ نے ایک ادارہ بنایا ہے، ایک فورس بنائی ہے، اور بہت اچھا کام کیا انہوں نے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور وہ ہے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی۔ اس کا کام ہوگا کہ یہ جو گرانی ہوتی ہے نا، مہنگائی، کہ آپ نے کسان سے آلو خریدا ہے 2 روپے کا، مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں 20 روپے کا، منڈی سے آپ نے خریدا ہے 20 روپے کا، دکان پہ بیچ رہے ہیں آپ 40 روپے کا۔ مصنوعی مہنگائی جو ہوتی ہے، یا آٹے کا ریٹ ایک دکان پر ایک ہے، دوسرے پر دوسرا ہے، گھی، اسی طرح اشیاء خورنوش جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ مارکیٹ کمیٹیاں ہوتی تھی کسی ٹائم پہ، مارکیٹ کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھی، ختم ہو گئی۔ اب یہ ایک نئی فورس بنائی گئی ہے، اور یہ تمام تحصیل لیول پر یہ کام کرے گی۔ آئندہ ہفتے سے لاہور ڈویژن میں اس کا باضابطہ آغاز ہو جائے گا، اور اس کے جو ڈی جی بنائے گئے ہیں، پیرا اس کا نام ہوگا شارٹ فارم میں، ڈی جی کیپٹن فروخ عاطف صاحب، ان کو ڈی جی تعینات کیا گیا ہے اس کی فورس کا۔ تو ایک اچھا کام ہے، اس میں انکروچمنٹ جو تجاوزات ہوتی ہیں وہ ختم کرنا بھی اسی کا ہی کام ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس بنیادی طور پر یہ جو جب تجاوزات ختم کرنے جاؤ تو پولیس کو ساتھ لے جاؤ، مہنگائی کے لیے کوئی کارروائی کرنی ہو تو جناب پولیس کو کہیں گے کہ چلیں ہم نے گڑی شاہو جا کر اپنا چھاپے مارنے، تو پتہ چلے کہ جی وہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے وہاں پہ، کل کلاں یہ بھی اسی ڈگر پر چل پڑے تو اور بات ہے، لیکن نیا ادارہ بہرحال بہتر کام کرتا ہے۔ اسی طرح کے کچھ اداروں کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال پیرلل فورسز کی اتنی زیادہ تعداد نہیں بڑھانی چاہیے، لیکن یہ بہرحال وہ ابھی جب اس پہ چیزیں سامنے آئیں گی، جو اپنا فیڈرل کانسٹیبلری ہے، تو پتہ چلے گا کہ صوبے اس سے راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یا کم از کم جہاں انسرجنسیز ہیں، بلوچستان ہے یا کے پی کے ہے، وہاں کی حد تک شاید اس کو رکھا جائے، یا کچھ بڑے شہروں کی حد تک رکھا جائے، یا پھر صوبے اس کو 18ویں ترمیم کے خلاف قرار دیں گے، کیا ہوتا ہے وہ آگے چل کے پتہ چلے گا، لیکن فی الحال اس کے کچھ خد و خال سامنے آ گئے تھے، تو میں نے سوچا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آخری چیز، الطاف حسین صاحب چند دن پہلے علیل ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، گر پڑے تھے، اور ان کو جو ہے انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال لایا گیا تھا۔ تو کل اور پرسوں ان کی کچھ ویڈیوز سامنے آئی ہیں کہ ان کو جو نرسز ہیں ہاسپٹل کی، وہ ان کو واک کرا رہی ہیں۔ پرسوں کی ایک ویڈیو تھی کہ وہ ذرا بہتر حالت میں نہیں تھے۔ کل ایک ویڈیو مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے شیئر کی ہے، جس میں نسبتاً وہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ ذرا کافی ریلیکس ہیں۔ پہلے تو ذرا تکلیف ظاہر ہوتی ہے چہرے سے، واک کر رہے تھے واکر کی مدد سے، تو اس میں ذرا وہ ایزی نہیں تھے، ریلیکس نہیں تھے۔ کل والی ویڈیو میں کچھ بہتر تھے، تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ روبہ صحت ہو رہے ہیں، وہ صحت یابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔